السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور میرا نام ہے جنید سلیم اور میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل موسم جو ہے وہ کروٹ لے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور گرمیاں آ گئی ہیں تقریباً۔ سویرے تو گرمیاں ہی ہوتی ہے، رات کو البتہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور آج کل رات کے وقت بہن بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے پنکھا تیز کرو، کوئی کہتا ہے پنکھا آہستہ کرو، بہت جھگڑا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ رہا احتیاط سے، کچھ لوگوں نے تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے فٹاٹ اپنا اے سی بھی سٹارٹ کر لی ہے، مگر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی احتیاط کے ساتھ موسم میں گھسنا چاہیے۔ جب موسم آ رہا ہو آگے سے تو اس میں داخل ہونے کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بندے کا بخار بھی اللہ نہ کرے چڑھ جاتا ہے اور یہ کام نیلا تو بہت تیز ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ دور جا رہا ہے ناظرین، آپ کو آنسو پونچھنے والے بہت مل جائیں گے مگر ناک پونچھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس وقت اپنا پنکھے شکھے چلائیں۔ جو سیانے ہیں نا گھر میں بیچ میں، وہ اپنا روب ڈال کے تو اپنی مرضی کا پنکھا کرا لیتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے بھائی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یار پنکھا تیز کرانا ہے، یہ رابی دیکھنا۔ سب سے چھوٹے کو کہتے تھے چلو جی یہ جا کے پنکھا تیز کرے گا، سب تالیاں بجائیں۔ سب نے تالیاں بجانی تو اس نے بیچارے نے تالیوں کی خوشی میں جا کے پنکھا تیز کر دیا۔ وہ تو تالیوں کے شوق میں بیچارہ پنکھا تیز کر دیتا تھا چھوٹا بچہ، تم تالیوں کے شوق میں اس بڑھاپے میں ڈانس کر دیتے ہو۔ تو میں طنز و مزاق کی پڑی ہوئی ہے، وہ چھوٹا بچہ بھی میں ہی تھا۔ تو میں کیا پتا کہ ساری زندگی ظلم و ستم میں گزاری ہے یہ تالیوں کا شوق ہوتا ہی بہت برا ہے۔ وہ لطیفہ نہیں تم نے سنا ہوا، ایک سیلاب والی جگہ میں سے ایک ہیلی کاپٹر نے جا کے تو بندے اٹھائے رسی کے ساتھ، 5-6 بندے لٹک گئے۔ اچھا لا جناب، جب وہ لے کے تو اڑا ہے رسی کو ساتھ لے کے بندوں کو ہیلی کاپٹر، تو وہ وزنی زیادہ ہو گئے۔ اچھا، اوپر سے پائلٹ نے کہا کہ یار وزن بڑھ گیا، ایک بندہ ہاتھ چھوڑ دو تمہاری مہربانی۔ اچھا، بیچ میں جو پنڈ کا مراسی تھا نا اس نے بھی رسی پکڑی ہوئی تھی، اس نے کیا کھوچل پنا کیا، کہتا لو جناب کوئی بات نہیں میں قربانی دوں گا، میں رسی چھوڑنے لگا ہوں، تالیاں۔ باقی چاروں نے تالیاں بجائی تو وہ بیچارے تھلے مراسی کل ہی اوپر۔ ایک میری نصیحت یاد رکھنا ساری زندگی، انسان تالیاں بجوا کے بیت ہوتا ہے اور سالیاں گھر بلوا کے بہت عزت بڑھتی ہے، اور گالیاں بکوا کے ٹاک شو ہٹ کرواتا ہے۔ سالیاں گھر میں آئی ہونا بندے کی تو جب بیوی ہفتہ بندے کو روٹی نہیں نہ پوچھتی، وہ ہر آدھے گھنٹے بعد صرف اپنی بہنوں کو چائے پلانے کے لیے پوچھ رہی ہوتی ہے آپ چائے پئیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو یقین ہی نہیں آتا۔ تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور بیوی بھی آپ سے بالکل نہیں لڑتی، وہ بہنوں کے ساتھ باتیں کر کے شدین ہوئی ہوتی ہے امان سے۔ بہنوں کے ساتھ تو باتیں کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے بیوی کو، وہ لطیفہ نہیں سنا ہوا، کاغذ کو کہتی ہے بیوی کہ سنو ذرا آدھے گھنٹے بعد نہ ہنڈیا چولہے سے اتار دینا اور 1.5 گھنٹے بعد منہ کو فیڈر دے دینا اور 3 گھنٹے کے بعد پلیز آیا کو بھی کھانا دے دینا۔ میں ذرا باجی کی طرف جا رہی ہوں، بس 5 منٹ میں آئی۔ شیڈول اس کو بیچارے کو سارے دن کا بتا کے تو خود کہہ رہی ہے 5 منٹ کے لیے آئی۔ اچھا جی، پہلی خبر سنیے۔ چیئرمین سینٹ نے ہیڈ ماسٹر بن کر سینیٹرز کی 7 گھنٹے کلاس لے کر نئی روایت قائم کر دی۔ شاباش ربانی صاحب، آپ ویری گڈ مین ہیں، مگر یہ ہاتھ تھوڑا رکھیں، آہستہ آہستہ ان کا ریہرسل کرائیں ایک دم۔ اگر آپ نے اتنا لمبا پیریڈ لے لیا تو اسٹوڈنٹ دوڑ جائیں گے۔ 2 کے پہاڑے سے کام شروع کروائیں، پہلے دن 19 کا پہاڑا نا یاد کروائیں۔ بڑا مشکل ہے جی، جو آرام دہ قومیں ہوتی ہیں ان کو محنت پہ لگانے کے لیے آہستہ آہستہ جانا چاہیے محنت کی طرف۔ ایک دم لوڈ ڈال دیں تو بندے دوڑ جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارے سینٹ کے ممبر یہی نہ کہیں ربانی صاحب کو کہ بھائی جی فڑو استعفا، اسی الیکٹریشن دی دکان پا رہی اتنے تو چلو کدی کرنٹ پہ تھی ہر لی جھاڑا پان لگ پے۔
हाँ हम तो गुस्सा कर जाएंगे, हमें साफ कह देंगे कि तारे लाहौती 2 दिन ची साड़ी बिगाड़ दी बोती। इसलिए जनाब रबानी साहब इतनी 7-7, 8-8 घंटे की क्लास ना ले हजूर, बीच में ब्रेक भी दिया करे ताकि सारे बच्चे बाहर जाके को टिक्कियां टाफियां को दही पल्ले फ्रूट चाट वगैरह खा लिया करे। ये ना हो कि बाहर सारे रेहड़ी वाले बैठ के तो बेचारे कोस रहे हो कि यार केड़ा मास्टर आ गया जेड़ा छुट्टी नहीं देता। और तुम्हें पता है कि कुछ अरकान टिक्कियां टॉफियां खाने के कितने शौकीन होते हैं। आसिफा भुट्टो ने मरियम नवाज और रेहाम खान को पोलियो मुहिम में शिरकत की दावत दे दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह के काम अगर सारे बच्चे और खवातीन और सारे रल मिल के करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। ये पोलियो के जो कतरे हैं ना अमान से, ये तो हर बंदे को, हर बड़े को, हर ताकतवर, हर कमजोर बंदे को इसमें जुप जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हर बच्चे तक पहुंचाने चाहिए ये पोलियो के कतरे और पिलाने चाहिए। अल्लाह का शुक्र करें आजकल के बच्चे के आराम से कतरे पिला के चले जाते हैं। वह भी मैया ही आता है उनका, सुना है मैंने, पी के देखने हैं मैंने जरूर। जब हम छोटे होते थे तो इस किस्म का इधर पंबीरी वाला टीका लगता था कि चीखें निकल जाती थी। और ऊपर से देखो ना ये आजकल आसफा भुट्टो साहबा, मरियम साहबा बच्चों को कतरे पिला रहे हैं पोलियो के। हमारी दफा तो अब्बा डंडा पकड़ लेता तो सारे बच्चे बेचारे टेंड कराई, चलो आगे लगो टीका लगवाओ चलो। बीच में से कोई ये भी कह देता था अब्बा जी मैं लगा चुके हैं। अब्बा को कहते चल बाह मुक गई, यही नहीं कुछ हम हालता टीका दूजा लवा लेंगे तो केड़ी मौत पै चली, चल लवा गयो। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने कहा है कि मुल्क को जितना खराब होना था हो चुका, अब इसे ठीक करना होगा। शाबाश ममनून साहब हजूर, आप मनसूम, अपना ममनून तो नाम है उनका, आप मासूम आदमी है हजूर। मुल्क ना पहले खराब था ना अब खराब है, मुल्क तो A1 है, हम खराब हैं। ये कहें कि हम बड़े खराब हो चुके हैं, अब हमें ठीक होना चाहिए। अब वो डॉक्टर ने जवाब दे देना, अब तो हम इतने खराब हो गए हुए हैं कि अब ठीक कराने जाए तो कहते हैं जी लाहौर ले आइए वोट। मेरा ख्याल ममनून साहब की इस बात को कुछ सियासतदानों ने चैलेंज समझ लेना है कि और कितना खराब हो सकता है मुल्क। उन्होंने कहते हैं हम करके दिखाते। वाकई ममनून साहब ठीक कह रहा है, इस तरह का ना को बात करे हजूर, को चैलेंज ही ना समझ ले इसको। ड्यूटी में नेग्लिजेंस बरतने पर इंस्पेक्टर समेत 10 थानेदारों की तनज़ली और तरक्कियां भी रोक ली गयी। की बरतने पर जी? नेग्लिजेंस। क्यों जी? मुद्दा भी खड़ते हो पाया जितनी सानू समझ ही ना लगे। और केड़ी असी बरत बैठे नेग्लिजेंस। ओ केड़ी ये गड्डी का नाम ले लिया जी, असी तो सरकारी गड्डी नहीं बरते। अल्लाह जानते जुनैद साहब हमेशा अपनी गड्डी ते आई जाइए सिर्फ गवर्नमेंट का पेट्रोल बचाने वास्ते। अब मैं सरकारी गड्डी नहीं बरता, कहते नेग्लिजेंस बरत ली है। मैडम जी का नाम ले रहे हो, कोई नवी गड्डी आई है नेग्लिजेंस? अरे भाई ये गाड़ी नहीं है, अंग्रेजी का लफ्ज है। हला अभी समझ तो मैं रहा सारा, समझ रहा मैं सारा। जी मैं वैसे मैं माहौल करने ऐसा। क्या मतलब है नेग्लिजेंस? जी क्या मतलब है? अंग्रेजी का लफ्ज है। मतलब क्या है? दसिया तो उन्होंने तुहानू अंग्रेजी का लफ्ज भाई जी। तो मतलब बताए ना। अंग्रेजी के लफ्ज का कोई मतलब होंदा है? अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं, तुसीं अंग्रेजी का मतलब पूछण दे। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि बरत लिया है इन्होंने। गफलत कहते हैं नेग्लिजेंस को। कहते जी गफलत कहते हैं नेग्लिजेंस को। गफलत बर्तन तो करते हैं बंदे। हाँ जी। हाय हाय हाय, और तरक्की भी रोक देती है, देखो तनज़ली कर देती है। वो तो कहते हैं मुल्क तरक्की नहीं करन दिया। सारी दुनिया सारे मुल्क जेडे ने तरक्की जा रहे हैं, असी तनज़ली जा रहे हैं। नेग्लिजेंस बर्तन ते तनज़ली कर देती गई। तनज़ली तो आप जैसे लोगों की वजह से हो रही है ना, जिनको नेग्लिजेंस का मतलब नहीं आता। बहुत अच्छे, तुसी भी यानी डॉक्टर हैदर अशरफ नाल रल गए हो। तनज़ली नूं दादा देण दिओ, खुदा दा वास्ता जे नेग्लिजेंस दा मैनू क्यों नहीं मतलब आंदा? अच्छा पहले कुछ देर तक तो मैं समझदा रहा नेग्लिजेंस का मतलब है गन्ने चूपना। मैं जो पहली बार सुनिया ना जी डॉक्टर साहब मुंह नेग्लिजेंस, मैनू समझ नहीं लगी है की है नेग्लिजेंस। मैं पिंड चला गया अपने मास्टर को पूछने वास्ते। अंग्रेजी के मास्टर मेरे यूनुस साहब बहुत डांटे, अल्लाह माफ करे। ओए होए होए एडी जोर दी डंडा मारते हैं सारे स्पैलन रंगे पीछे हो जाते। लो जी मैं जो उत्थे पहुंचे वा तो बच्चे परे खेडन डे तो मास्टर साहब उधर पर धुप्पे बह के गन्ना चूपन डे। मैं हैरान हो गया, मैं देखो यार बच्चे बेचारे खजल होन डे, मास्टर पर बह गए गन्ना चुपन डे धुप्पे बह गए। मैं कहा मास्टर साहब मैनू ये दसो ये नेग्लिजेंस बरतना की हुंदा है? कहंदे पुत्तर जेड़ा इसलिए मैं बरतन दी हां।
بچے پر میں بیٹھا گنا چوپڑنے یہ کہ نیگلیجنس برتنا وہ میں کرو گنا چوپن نیگلیجنس برتنا کہ لو جی کچھ دن بعد ڈاکٹر صاحب نے مینو سد لیا دفتر چ میں حاضر ہوا یس سر کہ تو نیگلیجنس برتنا ہے میں کہ نہیں سرکار مینو تو شوگر ہے میں نہیں نیگلیجنس برتتا کہ کی بکواس کر رہی ہے دو بار اتنا دلی کی انہیں میری ایک کری نیگلیجنس برتن دی ایک کری شوگر دی ڈاکٹر بھی دینا ڈی آئی صاحب. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا حضور آج کا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تیمارداری یا عیادت کی ختم ہوتی ہوئی روایت. تم کبھی اس بات پہ غور کرو کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس بات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ آپ کے خاندان میں آپ کے محلے میں آپ کے قرب و جوار میں آپ کا کوئی جاننے والا بیمار ہو جاتا تھا تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے. لیکن آج بالکل یہ کامن پریکٹس ہے کہ بیمار آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں بیمار ہوتے ہیں اور آپ اس کا حال پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے. واقعی پہلے یہ نہیں تھے سوچتے لوگ کہ نہیں جانا یا ٹلے نہیں تھے ہوتے, فوراً پہنچتے تھے. کسی بھی بہن برا دوست احباب کے بیماری کا سنتے تھے تو فوراً اس کی خبر لینے کے لیے جاتے. دو بڑی وجوہات ہیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک ہماری جو سو کالڈ بے پناہ مصروفیت, ایک جو ہماری اور بھی بہت سی سوشل جو برائیاں ہیں یا سستیاں ہیں ہماری مصروف تو ہم واقعی بہت خام خواہ کے مصروف بھی ہیں. کچھ تو مصروف ہیں, کچھ خام خواہ کے مصروف. منافقت ہم نے کرنی ہے, حسد ہم نے کرنا ہے, چغلیاں ہم نے کرنی ہے, غیبت ہم نے کرنی ہے, بڑی بہت مصروفیت ہے. اور دوسری بات ہے یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پہلے یعنی اور کوئی ذریعہ رابطہ نہیں تھا تو ہم خود فزیکلی جا کے عیادت کرتے تھے. اب موبائل اٹھاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب گیٹ ویل سون. بس اللہ معاف کرے سب کو, اللہ پاک صحت دے. موبائل کا استعمال کیا کرنا, ہم تو موبائل پکڑ کے تو فون اڈیک رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کو آئے فون تو پھر چلتے ہیں. فون آنے سے پہلے ہی جانا چاہیے, بندے کو جا کے دیکھنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور سنت بھی ہے یہ اور حکم بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث قدسی روایت ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہوا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ تو کیسے بیمار ہوگا, تو رب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو اگر وہاں آ جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا. سبحان اللہ. ہوئے 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 یار, ہمارے ایک بھائی لالا جی کا میں نے تمہیں بتایا تھا نا, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, وہ ڈاکٹر نے اب وہ پیٹ سا لٹکا کے ان کو لٹا دیا کہ جی 2 مہینے ہلنا نہیں. اب 2 مہینے اگر ان کے دوست محلے دار جو ہیں وہ آ کے ان کے پاس گپ شپ نہ لگاتے, بیٹھک نہ کرتے, تو 2 مہینے ان کا لیٹنا جو ہے وہ عذاب بن جانا تھا. اب ڈاکٹرز اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بیماری کے خلاف لڑنے کی جو قوت درکار ہوتی ہے مریض کو, وہ جب تیماردار آتے ہیں اس کے پاس, اس کو حوصلہ دیتے ہیں تو اس سے جو قوت مدافعت ہے یا قوت مزاحمت ہے بیماری کی وہ بڑھ جاتی ہے. یار میرا محلے دار ہے جیجا گل باتی ہے, بیچارہ اتنا بیمار آدمی, میں رونا ہی میرا نکل گیا. اس کے پاس میں گیا ہوں تو ایمان سے ایسے اداس سا ہو کے دیکھ رہا ہے, کہتا کہ یہی یار اچھا ہو گیا تم آ گئے. میں تو یار اڈیکتا ہی رہتا ہوں کہ کوئی میرے پاس آئے, کو آ کے میرا حال ہی پوچھ لے. مسکین آدمی, مجھے اتنا ترس آیا. میں نے کہا یار دیکھو پہلے کوئی بھی ماڑا تگڑا یہ تو رواج ہی نہیں تھا نا, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا جاتا کہ فلانا ماڑا ہے یا فلانا تگڑا ہے, یہ تو آپ آ گئے ہیں یہ باتیں. اچھا ویسے تیمارداری کے حوالے سے کچھ میرا خیال ہے کہ ایتھکس بھی ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے. ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرام میں ان کا بھی ذکر کر چکے کہ ایک تو تیمارداری یا عیادت کو مریض کے لیے یا مریض کے اہل خانہ کے لیے زحمت نہیں بنا دینا چاہیے, مطلب مختصر عرصے کے لیے جانا چاہیے اور پورے لاؤ لشکر کو لے کے نہیں جانا چاہیے. اور بھی بے شمار بات یہ چیزیں گل بات یہ نے بھی مجھے یہ کہا, کہتا ہے یہ کچھ دیر کے لیے میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمیں لوگ آتے تو مجھے ہمیں چاہ پانی بھی بنانا پڑنا تھا, شاید میری بچت ہی ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ واقعی پورا جلوس لے کے جاتے ہیں ہسپتالوں میں. یہ تم دیکھو نا کئی جگہ پہ اللہ معافی دے
مریض فوت ہو جاتا ہے تو 70-80 بندے پکڑ کے ڈانگیں تو پوری ایمرجنسی توڑ دیتے ہیں. وہ اتنے گئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جلوس بڑھ جاتا ہے. اور ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ اپنے فرائض بھول کے بیچارے اس بات پہ لگے رہتے ہیں کہ خاموش کروایا جائے. مختلف کمروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, گپیں لگ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی کوئی تیمارداری یا عیادت کا اصول نہیں ہے میرا خیال ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ امراض کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو تیمارداری کے لیے جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا نفسیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اس کے مرض کے حوالے سے کیسے بات کرنی ہے. مطلب نہ تو اس کو اس قدر ڈرا دینا چاہیے کہ وہ بالکل ہی موت سے پہلے بیچارہ مر جائے, جیتے جی مر جائے, یا نہ اس کو اس قدر بالکل لائٹ انداز میں کو کیا حال چال ہے تمہارا, کچھ نہیں ہوا, اس طرح بھی نہیں. مطلب اس کو اس کے مرض کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے ایک بیلنس رکھنا چاہیے. مریض اگر سینسٹیو ہو تو وہ آپ کی بات ریسیو کر لے, دماغ میں بٹھا لے, اس کے لیے مشکل بن جائے. اچھا, یہ تیمارداری کی جو کمی ہو گئی ہوئی ہے نا, ختم ہوتے جا رہی ہے یہ رسم یا رواج, میرا خیال ہے اس کی یہ بھی وجہ کہ اب ہم کہیں پہ اکٹھے بھی نہیں ہوتے. مسجدوں میں اللہ ہمیں معافی دے دے, اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے, بالکل ہی رش ختم ہو گیا ہوا ہے. پہلے یہ بھی ہوتا تھا نا کہ نمازی زیادہ ہوتے تھے, مسجدوں میں جاتے تھے, جا کے ایک دوسرے کے سے بات کرتے تھے, یار جیجا گل بات کیا نہیں آیا, یار میں تو بیمار ہے تمہیں پتہ نہیں, اچھا چلو یار گل بات یہ کی خبر لے کے آئے. اب یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ انشاءاللہ اچھا کر دے گا. یہ ٹیررزم کی وجہ سے خوف سا پھیل گیا ہوا ہے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے محلے میں بھی اب اس طرح کی بیٹھ کے نہیں رہی. اچھا, ایک اور وجہ بھی ہے تیمارداری کے رجحان میں یا اس کی یہ جو روایت ہے اس میں کمی کی, کہ شاید مریض یا مریض کے جو اہل خانہ ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں اپنا مرض. یہ مرض چھپانے کی اب اس بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کی اوپینینز موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں, اب میں اس کو نشر کیوں کروں. ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ بلا ضرورت بالکل اس کی آپ لاؤڈ سپیکر لے کے اعلان بھی نہ کریں اپنی بیماری کا, لیکن یہ بھی کوئی مطلب بہت اچھی روایت نہیں ہے, بہت اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ اپنے بالکل جو قریبی عزیز و اقارب ہیں آپ ان سے بھی چھپائیں, جیسے خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ان کو بتانے سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, اچھے مشورے مل سکتے ہیں, اچھے ڈاکٹرز کا پتہ یعنی پوچھا جا سکتا ہے, کچھ لوگ بہت ہیلپ ملتی ہے. یہ کانشیس ہوتے ہیں کہ یار میں اپنی بیماری نہ کسی کو بتاؤں. میں پرانے وقت کو دیکھتا ہوں تو اس وقت پازیٹیو وے میں لوگ تیمارداری کو استعمال کرتے تھے, لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیتے, خاندانی دشمنیاں مک جاتی تھی. سال ہر سال کے جو ایک دوسرے سے لڑے ہوتے تھے نا, تو ان کو پتا چلتا تھا کہ فلاں بندہ سیریس بیمار ہے, تو وہ پہنچ جاتے تھے خبر لینے کے لیے. اب اس کو الٹا کر دیا ہوا انہوں نے. اب کہتے ہیں کہ یار فلانا بندہ بیمار ہے, چلو سلام کر رہی ہو, ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ دن کام پہنا جائے. کئی لوگ تیمارداری یا عیادت کو باقاعدہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بنا لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہماری دنیا کا بہت, صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے اعجاز بٹالوی صاحب, بہت بڑے فیچر رائٹر تھے, بہت بڑے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری کئی سال تک لاہور کے 3-4 ہاسپٹلز میں ان کے باقاعدہ یعنی فجر کے وقت وہ نکلتے تھے اور 3-4 ہاسپٹلز کا وزٹ کرتے تھے, پورے ہاسپٹل کے مریضوں کو ایک ایک پھول دیا کرتے تھے. یہ ایک پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا, بڑی لاجواب پریکٹس تھی. وہ کہتے تھے کہ مجھے اتنا اطمینان ملتا ہے جب میں 3-4 ہاسپٹلز کا وزٹ کر کے تھک ہار کے گھر واپس آتا ہوں, تو وہ مجھے کسی اور ذریعے سے اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یار یہ منو بھائی کالم نگار, اللہ ان کو زندگی دے, وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ تو خیر ایک وہ بچوں کے ادارے سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں. یہ بلڈ کینسر والے بچوں کے عیادت کے لیے وہ اکثر جاتے ہیں. یار منو بھائی پیارے اور ایماندار آدمی ہیں, اور تو انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں, نیکیاں ہی کمائی ہیں. ہائے ہائے, بڑے کمال ہیں جی. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, بات تہذیبیوں کے حوالے سے ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کیا ہوا ہے مگر دوبارہ میں نے منظر دیکھا ہے تو کر دوں. یہ جو موبائل فون ہے نا, میں آگے بھی کہتا ہوں کہ کئی چیزیں ہماری جو ٹیکنالوجی کی میں جدت آئی ہے, ایجادات آئی ہیں, وہ دوسروں کے لیے زحمت بھی بنی ہوئی ہیں, اور کئی جو ہیں وہ جن کا یوز صحیح ہو رہا ہو وہ رحمت بھی ہیں. یہ موبائل فون ایسی ایک چیز ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات.
آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے موبائل فون اپنا ملا کے کسی کو نمبر تو شروع ہو گئے ہیں, ہائے ہائے ہائے, ناروال آ جاتا ہے تو وہ بندے کی بات نہیں ختم ہوتی, ساتھ ساتھ وہ کمنٹری بھی کر رہا ہوتا ہے, آہو آہو آواں گا پھر میں ٹھیک ہے, نہیں میرا حال ٹالی والا دے لانگے پری ہے, بس پری ہے جانا پیا چھوٹو چھوٹ کے بالاں دی سنا وڈا منڈا میرے خالے اتو چھت کسی دی کوئی شہ ڈگی واہ ٹھا دی آئی ہے پیچھے یار کو بس دلے کو پتا نہیں کوئی جانور ہی نہ آیا. اچھا اچھا تے وڈا منڈا ہوں جانا دفتر کیوں کلو یا بس دی بریک لگ گئی ہو, بیوقوفوں کی طرح ساری بس کو بندے نے سیاپا ڈالا ہوتا ہے. اب فون بھی ادھر ہی کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے جانا ہوتا ہے, جدھر کے لیے نکلے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, وہاں جا کے پوچھ لیں حال چال. وہاں جا کے اچھا جی, ایک اور بد تہذیبی جس کا شاید ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہوں کہ کسی مجلس میں محفل میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں. چلیں یہ تو گوارا ہے, لیکن میرا خیال اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے کہ جب آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں تو آپ کے جوتے کا تلوا دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت تضحیق ہے دوسرے کی. ہاں واقعی ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں وہ غرور سا تکبر سا بھی فیل ہوتا ہے اور دوسرے کی انسلٹ فیل ہوتی ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ تلا گندا سا بھی ہو تو وہ بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کیا بکواس ہے. تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بڑے ایکشن میں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا مار کا مارا ہوا ہے, یا پتہ نہیں اس وقت ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے سے نواب لگنا شروع ہو گئے. اچھا جی, ایک دکان کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں بات تہذیبی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ کھڑا ہو نا دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے تو پیچھے سے کوئی سیانا بیانا بندہ ہے تو وہ بچہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ملمولی ہوتا ہے. وہ بچے کے اوپر سے ہو کے دکاندار کو کہتا ہے پہلے چالا ڈبہ پڑا یار. بھائی وہ بچہ ہے بے شک چھوٹا ہے, وہ آپ سے پہلے آیا ہوا ہے, اس کا پہلے حق بنتا ہے. اور کئی منٹ وہ بچہ بیچارہ وہیں پہ کھڑا آدھا پونا گھنٹہ ڈیک رہا ہوتا ہے, اور بڑے چنگے بڑے سیانے بیانے آ کے اپنے یور اور قد کی وجہ سے سودا لے کے نکل جاتے ہیں اور بچہ ادھر ہی بیچارہ کھڑا رہتا ہے, گھر جا کے اس کو پھر پھینٹی بھی پڑتی ہے. اچھا جی, ایک اور بد تہذیبی جس کا عام طور پہ ارتکاب ظاہر ہے ہم گفتگو کے دوران کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بات مکمل ابھی کر بھی نہیں پاتا تو آپ کی بات سننے والا آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی بات کو ڈینائی کر دیتا ہے اور اپنی بات کا آغاز ہی نہ سے کرتا ہے. نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نہیں 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 ایسا نہیں. اب بے شک کہنے والے کی بات غلط ہی ہو لیکن سننے والے کو اس کی بات ایک تو پوری طرح سن لینی چاہیے, دوسرا اپنی بات کا آغاز نہیں لفظ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. نہیں لفظ سے جب آپ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو علمی اعتبار سے زیادہ برتر تصور کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ یعنی کمتر تصور کرتے ہیں اور دوسرے کی تضحیق بھی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے. ہاں, اور میں ٹاک شوز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ نا جی اب یہاں پہ علم و جو ہے نا جی دانشوری اس کی اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے نا تو دوسرا ساتھ ساتھ ایسے کر رہا ہوتا ہے, چونکہ اسکرین پہ ساریوں کی فوٹو ہوتی ہے, وہ باکس سے بنے ہوتے ہیں. ایک بیچارہ بڑے جوش و خروش سے بول رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے, ہاں یعنی مذاق اڑانے والے انداز میں کہ تمہاری بات تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تہذیب میں نہیں آتا. ہاں صحیح, بد تہذیبی میں آتا ہے. اور ایک اور میں دکانداروں کے حوالے سے بات کرنی چاہتا ہوں کہ آپ اگر سودا لینے کے لیے گئے ہیں اور کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی جی نہیں میں نے 5 روپے نہیں دینے, میں نے 4 روپے دینے ہیں, تو اس کو آگے سے بدتمیزی سے پاڑ نہیں جانا چاہیے, اس کی انسلٹ نہیں کرنا. چل اگلی دکان تو لے لیں. یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک اس کا حق بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے. آپ نہ دیں سودا مگر تمیز کے دائرے میں رہیں, اس کی انسلٹ نہ کریں, اس کو بیچارے کو جھاڑ نہ دیں. اکثر میں نے دیکھا کہ ماڑا کو بیچارہ گاہک ہو نا تو دکاندار اس کو بڑی بری طرح جھاڑ دے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں وہ کمزور ہو بھی, وہ مارنا بھی شروع کر دے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین، وطن عزیز کے اندرونی معاملات کو ایک انگریز کس نظر سے دیکھتا ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے مسٹر مائیکل. ہائے، اگر تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انگریز کس نظر سے دیکھتا ہے تو پھر انگریز کا ڈر رہ گیا. اور ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک مقامی NGO کے سربراہ، کیا نام؟ ارشد ولایتی صاحب. ہی از ویری گڈ مائنڈ، ہی از پرفیکٹ پاکستانی. اچھا، یہ بات آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تمہاری طرح آئیڈیلسٹ نہیں ہے اور خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا، یہ حقیقت پسند ہے. جو سامنے ہے وہ دیکھتا ہے، یہ اکی ویک کے مکی کھا لیتا. مائیکل، آپ خود اچھے ہیں، جو اچھا ہوتا ہے اس کو دوسرا اچھا ہی نظر آتا ہے. No, you are very nice. صاحب آپ دیکھیے، ان کا رنگ دیکھیے کتنا اچھا ہے، ان کی زبان دیکھیے کتنا اچھا، ہیئر سٹائل دیکھیے، ان کی ہائٹ دیکھیے، ملبوسات ڈریسنگ ان کی دیکھیے، ہر چیز اچھی ہے. یہ بھی اچھا ہے. نہ میں رنگ دی گل کر سکنا، نہ تیرے کپڑیاں دی گل کر سکنا، نہ تیرے قد قد دی گل کر سکنا. سیاپا پایا ہے تو اگر میری گل نہ مانتا ہوں تو ٹگے دا بندہ نہیں. یقین کیجیے گا، دل کے تو بہت ہی اچھے ہیں، اس کے علاوہ ان کے دل میں پاکستانیوں کے لیے اتنا درد ہے، اتنا درد ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہائے جی، اتنا درد نہیں تو آپ اپنی NGO کے لیے ان سے فنڈز لیتے ہیں، اس لیے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آف کورس، یقین کیجیے گا، یہ ہماری NGO کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. میں آگے غریبوں کی مدد کرتا ہوں. میری ساری فیملی غریب تھی، میں خود غریب تھا. یقین کیجیے گا مائیکل کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے مجھے ذرے سے آفتاب بنایا. آفتاب یو مین سورج؟ یس. بجھیا ہوا آفتاب. دیکھو تمہارا کنٹری کا کیا حالت ہو گیا ہوا ہے، تمہارا سورج کا بھی لوڈ شیڈنگ ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی NGO کام کیا کرتی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے. میں صرف نہ کہنا کہ ذرا ادھر خارش کری لگ. تھینک یو ویری مچ. کچھ زیادہ اور کو کام نہیں کرواتا ہے، بس جدھر ہم کو خارش ہو یہ ادھر ہمارے کام آتا ہے. وہ بے شک ہمارے بلوچستان میں خارش ہو، بے شک پشاور میں خارش ہو، جہاں میں خارش ہو ادھر یہ کام آتا ہے. مسٹر مائیکل، آپ کو وہاں پہ خارش کیوں ہوتی ہے جہاں جہاں پاکستان کی کوئی ترقی کا کام شروع ہونے لگتا ہے؟ ہو تو انگر سارا دن اپنا پنڈا ہی کھلک دے رہی ہے. سویرے اٹھ کے شروع ہوندے نے رات تک تو خارش ہی نہیں مکتی. ادھا پاکستان چونکا کھلو کے خارش کر رہا ہوں. صبح سوٹے پہ اٹھ کے سارے خارش کرنے باہر آ جانے نے نہ اٹھ پیا ہے. اور یار راتی تھا کی ہویا سی، بڑی زور دی آواز آئی سی 2:30 بجے دا ٹائم سی. بندہ پوچھے راتی تھا ہویا تو راتی نکل کے پوچھ کتنے تھا ہویا، سویرے پوچھ رہے راتی تھا کی ہویا سی. زبردست بات کی ہے مائیکل نے کہ رات کو ٹھا ہوا تھا تو رات کو اٹھ کے پوچھتے. مائیکل یو آر انٹیلیجنٹ. اصل میں تم لوگ لیٹ ہو، ڈرائیو کرتے کب فورن ایکشن نہیں لیتے. اچھا میرا سوال جب کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر تو عقل آندہ ہو یا کہ بات. اچھا بابا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو خارش وہاں کیوں ہوتی ہے جہاں پہ ہماری ترقی ہوتی ہے، ہم سڑک چوڑی کرنے لگتے ہیں، تعمیر کرنے لگتے ہیں، آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے. کوئی ترقیاتی تعمیراتی منصوبہ شروع کرنے لگتے ہیں، آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے. ہم کوئلے سے بجلی بنانے لگتے ہیں، آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے. بالکل. ہم جوہری توانائی سے بجلی بنانے لگتے ہیں، آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے. دیکھو مسٹر، تم لوگ کھو دے ڈڈو ہو، وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں کنویں کا مائنڈک. غصہ نہ کری تیرا شکل مل جائے مائنڈک. تو تم لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں، محدود سوچ ہے تم لوگوں کا. ہم لوگ پوری دنیا کا سوچتے ہیں، ہم ہیومن کا سوچ. بھائی جب آپ پوری دنیا کا سوچتے ہو تو ہمارا بھی سوچ لو، ہم بھی انسان ہیں. تم لوگوں کا بھی سوچتا ہے، مگر جو تم لوگ کام کرتے ہیں ترقی اپنے لیے ترقی سوچتا ہے، وہ دوسرا لوگوں کے لیے ہیومن کے لیے وہ غلط ہوتا ہے. اس لیے ہم کو خارش ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ایسے خارش نہیں ہوتے. تم لوگ جو ہے وہ دیکھو، اگر تم لوگ کو منصوبہ بناتا ہے بجلی کے لیے بناتا ہے تو تواڈا بجلی تے بند گیا، اگر اس سے کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں وہ ڈالتا ہے، وہ جو پنجابی ہے چنڈا اڑیچ ڈالتا ہے. بھائی ہمارے یہاں بھی ایکسپرٹس ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبے تشکیل دیتے ہیں، ان کو پتا ہے. تھوڑے کیڑا پڑھیا لکھیا کیوں
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਟੂਹੋ ਆਏ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ہے سارے اپنے وڈیاں نے اصل میں آپ لوگوں کے نزدیک ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ صرف یہی ہیں ہے نا جی یہ پرابلم ہے ویری انٹیلیجنٹ بہت اچھا بندہ ہے ہیومن سے پیار کرتا ہے یہ این جی او چلاتا ہے کوئی این جی او چلائے یا این جی او چلائے جو ہیومن کے ساتھ پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں یہ بات کو سمجھتا ہے جذباتی نہیں ہوتا اس کو جو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات کو سمجھ آپ جو سمجھاتے ہیں جی بالکل تو ٹھیک ہے نا جی ساری گل نہیں سمجھنی تے کٹو ساڑھے پیسے کون سے پیسے صاحب بس کرو چپ کر جاؤ جو سیدھا ہو گیا ہے چپ کر جاؤ جیڑا سیدھا ہو جاوے اگو دے اگے چپ کر جائے جاؤ ساڑھے نال جیڑا سیدھا ہو یا اسی چپ کر گئے اصل میں جنید صاحب چھاڑے یاد میں تینوں کہہ رہی ہیں میں چھوٹیاں باواں لے کے کیوں دانشور بن گئی کی ضرورت ہے تینوں بچیاں دا مجیب الرحمان شامی بننے چپ کر جا نہیں میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مسٹر مائیکل اگر آپ ہم پاکستانیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو حکومتوں کے ذریعے کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں حکومتیں تم لوگوں کا وہ کیا کہتے ہیں اڑیچیں بڑی ڈالتا ہے خام خواہ کا بحث شروع کر دیتا ہے کہ اگر تم لوگ اس طرح کرے گا تو پھر ہم اس طرح کرے گا اگر اس طرح کرا دیں تو اس طرح کر لو اگر یہ نہیں ہوتا تو اس طرح کر دو پھر مشکل لفظ بولتا ہے کہ خود مختاری کا خیال کرو آزادی کا خیال کرو وہ اس طرح کا لفظ بولتے ہیں کہ ہم لوگ فضل ہو جاتے ہیں ہم پھر مشکل سے بچتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کا خود مختاری کا خیال رکھنے کا ہم پھر آسان راستہ ڈھونڈتا ہے یہ آسان راستہ ہے دیکھ لو وہ مووی ہوتا پینڈ دے موڑ ورگا کس جیسا ہے پینڈ دے موڑ ورگا پینڈ دے کسے موڑ تو ہی انجنو ووٹے گے انجا بکڑا بجیا ہوندا ہے اس لیے پھر ہم ان جیسا لوگوں کو ٹچ کرتا ہے کہ یہ ہمارے وقت کا خیال رکھتا ہے اور ہماری بات شارٹ میں سن لیتا ہے اور اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے ادھر لوگوں کا اظہار کا خیال کرنے کا طریقہ نہیں آتا بیچاروں کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سلب کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ابھی دیکھو یہ جو یمن کا مسئلہ ہوا ہم نے اس کا ڈیوٹی لگایا کہ دیکھو دونوں کا ٹکر کا بات ہونا چاہیے برابر کا ٹکر ہونا چاہیے کیا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کا بات کرتا ہے اس کو بھی اٹھا کے رکھو جو سعودی عرب کا بات کرتا ہے اس کو بھی اٹھا کے رکھو ایک منٹ مسٹر مائیکل آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں فساد کو ہوا دے رہے ہیں اور فساد ہوں جاتے ہوئے پھر ایسی کی کریے کیوں تم لوگ فساد کرتے ہیں ہم تو تم کو سمجھاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ بات ہے دوسرا بندہ کہتا ہے میرا یہ بات ہے اس میں لڑائی والا کون سا بات ہے ایران اور سعودی عرب کا معاملہ تو نہیں ہے یہ آپ اس کو فرقہ واریت کا رنگ کیوں دینا چاہتے ہیں یہی بات ہے شروع سے یہی ہو رہا ہے ادھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اب میدان میں آیا ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارا انسان کٹا رہے آپس میں مت لڑے اور لڑنے کے لیے آپ اسلحہ بھی بیچتے ہیں کہ اپنی دکانیں بند کر دیں اٹھے کی توڑی جانا بیچن لگ پائیے یہی تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ہمارا ادھر اگر اسلحے کا دکان ہے تو تھی نہ خریدو بیچنا ہے جو تم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہو تو اگلی این جی او اسی پہ بنا دو بنانا کیوں نہیں بنانا پر اس کے لیے فنڈ درکار ہے لو جتنا مرضی فنڈ اور پہلے تینوں کدی نہ کی تھی جدوں بھی تو آیا ساڈے دوارے اسی تینوں خیر پائی ہلے تیرے منہ چی ہوندا ہے کہ تیری اللہ خیر کرے فوراً دے دیتا اپنا دوست ہے بڑا اچھا اب جانتا اس کو سارا یہ بھی بنا دیا ہے ہم کو چیٹنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں مگر ہم
مائن نہیں کرتا ہے چونکہ یہ ہمارا کام کرتا ہے. ہم کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے وڈا پھوپھا بھی اٹھے NGO ملازم رکھے آیا علیحدہ وڈا پھوپھا فوٹو یا 3 مہینے ہو گئے ہوئے تھوڑی تنخواہ جا رہی ہے. ہاں اس نے اپنا چھوٹا بھائی بھی ادھر بھرتی کیا ہوا ہے, سالہ بھی ادھر بھرتی کیا ہوا ہے. کام وہ کہیں اور کرتے ہیں, رجسٹر پہ ان کا نام لکھ کے ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہم دیتا ہے. مسٹر مائیکل, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ فراڈ ہے تو آپ ان کو کیوں فنڈز دیتے ہیں؟ فنڈ ساڈا ایسی جنوں مرضی دئیے تسی وچ کون ہوں دیو بول ملک ہمارا ہے کہ بندے وچ ساڈے پھرن دے ہوئے دے. اس طرح تو نہ کرو نا. دیکھو یہ جو آدمی ہے اچھا بندہ ہے, یہ آہستہ آہستہ کام سیکھ جائے گا. شروع میں تو اس نے مجھے بہت ستایا تھا. ایک دفعہ اس کو میں نے کہا کہ یہ اپنے NGO کو, اس کے NGO کو میں نے کام دیا کہ دیکھو ذرا ملک کے اندر تمہارے یہ پاکستان کے اندر پانی کتنا ہے. تو آ کے مینوں کہندا جی اتنا کدھر چھپڑ کھلو کے دیکھا ہے. اور میں نے کہا بے وقوف آدمی, یہ نہیں دیکھنا کہ گوڈے گوڈے وے کہ گٹے گٹے وے, یہ دیکھنا کہ پینے والا پانی کتنا ہے, اس پانی کا بات کرتے ہیں. پھر اس نے مجھے آ کے بتایا کہ 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے. یس, ہم نے کہا 99 کر دے تاکہ تسی ذرا گندے بھی ہو تے انسانیت کی خدمت بھی ہو. ایک دفعہ ہم نے اس کو پروجیکٹ دیا کہ جا کے دیکھو عورت کے اوپر پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس. Oh yes, domestic violence. ہم نے کہا اس کے اوپر ورک کرو, بتاؤ ہم کو آ کے کہ کتنا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر. 5-6 دن لا کے واپس آ کے کہنا انہیں ظلم ہوتا ہے جنہیں ہر ملک چنتا ہے. اچھا, میں کہا چلو پھر ڈورو ہر ملک تو جا کے فنڈ منگو, ساڈے کول کوئی نہیں. یار یہ کیا بات تھان جا کے پیری پو. جو حقیقت تھی اس نے بتا دی. حقیقت یہ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے ادھر کیا ہوتا ہے, ہم سب کچھ نوٹ کرتا ہے, ہمارا ایجنسیز ہم کو رپورٹ دیتا ہے. پھر جب اس کو پتہ چلا کہ فنڈ ملے گا, ڈالر ملے گا, پھر اس نے محنت کیا. اچھا, یس. تو پھر آ کے اس نے بتایا ہم کو کہ دیکھو پاکستان میں ہر دوسرے گھر میں ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر. اچھا, اس میں پھر اس نے فائل بڑا اچھا بنایا. پھر اس فائل میں اس نے تصویریں بھی لگایا. اچھا, جن کے اوپر ظلم ہوا ہے عورتوں کے اوپر, ان کا تصویریں بھی لگایا. اور کسی عورت کا کارپیٹ سے گر کے تو گٹا نکلیا, اس نے وہ تصویر لگا کے لکھا کہ اس کے خاوند نے گٹے سے ڈنڈا ماریا ہے. کسی عورت کے ٹانگ کے اوپر سے ریڑا گزر گیا, اس کا ہڈی ٹوٹ گیا, اس نے کہا اس کے خاوند نے ڈنڈا مار کے توڑیا ہے, اور تصویر نال ریڑے دی لا دی تھی. اور میں نے کہا نیچے ڈنڈا لکھیا ہوا تصویر تے ریڑا بنا دیتا ہی, کہنا وہ بھی لکڑا ہوندا ہے, بھی لکڑا ہوندا ہے. ایسا بے وقوف آدمی ایک ہنستی ہوئی عورت کی تصویر لگا کے تو نیچے لکھ دیا ہونٹاں اٹھے جنڈرے لال ہے منہ کچھ نہ بول ملے گا ظلم ڈبل. اور میں نے کہا یہ لکھنا تھا تو اٹھے رونا والی فوٹو ہی لا دے. اپنی بیوی کا بھی اس نے اس میں تصویر لگا لیا فائل میں. اچھا, اور میں نے کہا اس عورت پہ کیا ظلم ہوا ہے, کہ ساتھ اپنی تصویر والی اشارہ کر کے کہنا یہ دیتے ہے ظلم ہوا ہے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.